تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا۔ پنجتن پاک کی فضیلت جانیں گے تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ ڈال صدقہ نور کا، یہ جو مہر و ماہ پر اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمع نور کا۔ ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ محفل حضرت پیر طریقت سید صابر علی باپو رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر منعقد ہے۔ میں نے سید عبدالقادر باپو صاحب سے کہا تھا کہ سمدانی میاں صاحب میرے مخدوم زادے ہیں، ان کے بعد میں تقریر نہیں کر سکوں گا، لیکن انہوں نے حکم فرمایا کہ نہیں، حضرت کی آواز میں کچھ تکلیف ہے، میں اپنے مخدوم زادوں کے بعد تقریر کرنے کو بے ادبی تصور کرتا ہوں، اس لیے میں اب کوئی تقریر نہیں کروں گا۔ لیکن بات اتنی ہے کہ میاں نے گلے کی تکلیف کی وجہ سے جہاں گفتگو ادھوری ختم کی ہے، میں انہی کی تقریر کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ تقریر میری نہیں ہے، تقریر میاں صاحب کی ہوگی، صرف زبان میری ہوگی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ تو بات تقریر میں نے نہیں کرنا، تقریر میاں نہیں کرنا ہے، بلکہ بات اتنی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب بارش زور زور سے ہو جاتی ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتی ہے اور چھتوں پر درخت کے پتوں پر وہ بارش کے قطرے جم جاتے ہیں، بارش ختم ہو جاتی ہے، پھر ہوا چلتی ہے تو وہی بچے کچے قطرے جو ہے وہ زمین پہ گرتے ہیں، تو نہ سمجھ بچے سمجھتے ہیں کہ کوئی نئی بارش ہو رہی ہے، وہ نئی بارش نہیں ہوتی بلکہ وہی بچے کچے قطرے ہوتے ہیں۔ اب یہ بچے کچے قطرے ذرا آپ سماعت کر لیں، بارش تو ہو چکی ہے۔ میاں نے ایک مدعا اٹھایا تھا کہ ہم نسبت والے ہیں، میاں نے مدعا اٹھایا نا، ہم نسبت والے ہیں۔ نسبت کتنی اہم ہوتی ہے، دنیا کے اندر لاکھوں اونٹنیاں ذبح ہوتی ہے، دنیا کے اندر لاکھوں اونٹنیاں ذبح ہوتی ہے، لیکن ان اونٹنیوں کے ذبح ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، اونٹنیوں کے ذبح ہونے پر اللہ کا عذاب نہیں آتا، لیکن قرآن کہتا ہے ایک اونٹنی ایسی ہے، اس کی کونچیں کاٹ دی گئی تو اس کے بدلے میں 70,000 کو قتل کیا گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، ہزاروں اونٹنیاں قتل ہو تو اللہ کو جلال نہیں آتا؟ وہ ایک اونٹنی کا کیا آخر فضیلت تھی؟ اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کہ اس کو کاٹا گیا تو 70,000 قتل کر دیے گئے؟ اونٹنی تو اونٹنی ہے، پتا چلا اونٹنی کی اہمیت نہیں ہوتی، اور اونٹنی عمر زید و بکر کی ہوتی ہے، وہ اونٹنی صالح کی تھی، وہ اونٹنی صالح کی تھی۔ صالح کی اونٹنی کی کوچے کاٹے جائے تو اللہ 70,000 کو قتل کرواتا ہے۔ صالح کی اونٹنی کی اتنی اہمیت ہے تو محبوب کے نواسوں کی کتنی نکلی تھی، صالح کی اونٹنی کا کوئی باپ نہیں تھا، وہ تو پتھر سے نکلی تھی۔ صالح کی اونٹنی کا کوئی نسب نہیں تھا، وہ تو پتھر سے نکلی تھی۔ ارے حجر سے نکلنے والی نبی کی اونٹنی کی یہ شان ہے تو جنتی گھرانے میں وہ گھر جس میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتا، اس گھر میں پیدا ہونے والے حسین کی شان کا عالم کیا؟ تقریر کو خلاف ادب سمجھتا ہوں، مخدوم زادے کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ہم نسبت والے ہیں،
نسبت والے ہیں حسین پاک کو جن سے نسبت ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اول تو نانا، میاں نے نام بتائے، وقت کے اندر گنجائش نہیں تھی، میں ذات بتاؤں نانا کیسا ہے، حسین پاک کا نانا کیسا ہے؟ کسی کا نانا مسجد کا امام ہے، کسی کا نانا مدرسے کا مدرس ہے، کسی کے نانے کے پیچھے محلے کے شرابی کبابی جواری لوگ نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی لوگ اس کا احترام کرتے ہیں۔ حسین کا نانا وہ ہے مسجد اقصی میں 1,24,000 پیغمبر ہاتھ باندھ کر پیچھے کھڑے رہے۔ نماز اقصی میں تھا وہی سر، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ ہر ایک کے نانا میں عیب مل سکتا ہے، حسین کا نانا ہے جسے خدا نے بے عیب پیدا کیا۔ اگر سنیوں سننے کے موڈ میں ہو تو مخدوم زادے کی بات آگے بڑھاتے ہوئے عرض کروں، حسین کا نانا کیسا ہے؟ حسین کا نانا جب خدیجہ نے میسرہ کو بھیجا، میسرہ جا اور محمد پہ نظر رکھنا اور آ کر کے بتانا کہ محمد کیسا ہے۔ جب میسرہ 2 مہینے یا 3 مہینے کا سفر میرے نبی کے ساتھ کر کے واپس آیا، فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا، بلکہ فاروق اعظم نے کسی سے پوچھا، میرے پاس مقدمہ آیا ہے، مقدمہ یہ بتاؤ وہ بندہ کیسا ہے، یہ بتاؤ وہ بندہ کیسا ہے، مقدمہ آیا بندہ کیسا ہے۔ لوگوں نے کہا بڑا نیک ہے کیونکہ وہ مسجد میں آتا جاتا کثرت سے ہے۔ فاروق اعظم نے کہا نہیں، کسی کے نیک ہونے کے لیے مسجد میں آنے جانے کی جو ہے وہ ضمانت نہیں دی جا سکتی، بہت سے مسجد میں آنے والے بھی گنہگار ہوتے ہیں۔ یہ بتا تو نے لین دین کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تو اس کے پڑوس میں رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کیا تو اس کے ساتھ سفر میں گیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ یہ 3 نہیں کیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خدیجہ نے نکاح کرنے سے پہلے میسرہ کو اپنے خاص غلام کو میرے نبی کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ بھیجا اور کہا میسرہ مال پہ نظر مت رکھنا، محمد عربی پہ نظر رکھنا، اٹھتے کہتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، سوتے کیسے ہیں، کھڑے کیسے ہوتے ہیں۔ جب میسرہ 3 مہینے کے سفر کے بعد میرے نبی کے ساتھ واپس آیا تو دوڑ بھاگ کر کے کہتا ہے مالکہ بہت زیادہ جو ہے وہ منافع لے کر کے آئے ہیں، 10 پٹ منافع زیادہ ہے۔ خدیجہ نے کہا چپ، آج منافع کی فکر نہیں ہے، آج یہ پوچھنا ہے محمد کیسے ہیں، ان کی فطرت کیسی ہے، ان کی عادت کیسی ہے۔ میسرہ نے کہا مالکہ بتاؤں؟ کہا بول ان میں عیب کیا ہے؟ خوبی نہیں بولنا، عیب بولنا ہے، محمد کے عیب کیا ہے؟ تو اس نے کہا پورے سفر میں دھول سے کبھی کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے۔ کہا محمد کا عیب بتا، ان کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ کہا محمد کا عیب بتا، کہا فرشتے اللہ اکبر، کہا کہ درخت جو ہے ان کی آگے جھکا کرتے تھے۔ عیب بتا ہے، کہا کہ پتھروں کو میں نے درود پڑھتے دیکھا ہے۔ کہا عیب بتا ہے، کہا کہ جب پورا قافلہ درخت کے نیچے آ جاتا تھا اور بیٹھنے کی سائے میں جگہ نہیں رہتی تھی تو میں نے دیکھا جب محمد آخری میں آتے تھے تو درخت ٹہنیاں پھیلا کر کے ان کے سر پہ سایہ کر دیتا۔ کہا وہ عیب پتا ہے محمد کے عیب کیا ہے؟ کہا ان کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ کہا عیب پتا ہے، کہا بنجر میں قدم رکھتے تھے تو ہریالی ہو جاتی تھی۔ کہا عیب پتا ہے انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ عیب پتا ہے کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی۔ کہا عیب پتا ہے خدیجہ نے کہا میسرہ تو نے میرا نمک کھایا ہے، 3 مہینے میں جو عیب دیکھا وہ بتا۔ تو کافر میسرہ نے کہا میری مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دے اور پھر پوچھ کہ محمد کے عیب کیا ہے تو میں قسم کھا کے کہوں گا اللہ نے محمد کو بے عیب پیدا کیا۔ نعرہ رسالت، عرس سید صابر حسین باپو، خلیفہ حضور شیخ الاسلام،
खानवादा अशरफिया। मेरे इमाम कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। ये हुसैन पाक का नाना है। मखदूम पाक ने जिनका जिक्र किया कि ऐसी निस्बत नाना से, अगर नाना को बयान करूं तो पूरा वक्त उसी में जिंदगी बीत जाए लेकिन वक्त खत्म ना हो। अगर बात बयान समेटने की आए तो फिर यही कह देता हूं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, हुजई जिसके आगे सभी मशाले शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। ला यमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही क़िस्सा मुक़द्दस। नाना ऐसा तो बाबा कैसा। निस्बतें हैं ना, बाबा को तो आप सुनेंगे ना, वो बाबा कैसा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस में मतलउल कमरैन से पढ़ने लगा हूं, मतलउल कमरैन से हदीस पढ़ने लगा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अली वो है जो जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। जन्नत और जहन्नम हुसैन के बाबा के हाथ से बटेगी। लोग यजीद को किस मुंह से जन्नती कहते हैं? जन्नत लेने के लिए नमाजियों को भी अली के पास जाना होगा, जो बेनमाजी है वो कैसे जा सकता है? कातिलान हुसैन किस मुंह से जाएंगे? कातिलान हुसैन किस मुंह से जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये हदीस पढ़ रहा हूं मैं, मतलउल कमरैन का हवाला दिया है, सुन्नियों की किताबों से पढ़ रहा हूं नहीं बल्कि इमाम अहले सुन्नत की किताब से पढ़ रहा हूं। काली जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। मेरे किसी अजीज ने शेर पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा था कि बचना है तो अली से जहन्नम में जाइए, लेकिन जब मैं हदीस पे पहुंचता हूं तो मैं सोचता हूं, या अल्लाह, जो जहन्नम में जाएगा वो भी अली से बच नहीं सकेगा, इसलिए कि जन्नत लेना है तो अली के पास जाना होगा, लेकिन जहन्नम भी तो अली के हाथ से तकसीम होगी। अगर कोई इतना कट्टर अली का दुश्मन है कि ठीक है अली से ही लेना है तो मैं जन्नत नहीं लेता, अली से ही लेना है तो मैं जन्नत नहीं लेता, जहन्नम में जाना गवारा है लेकिन अली का चेहरा देखना गवारा नहीं है, कोई इतना कट्टर भी तो दुश्मन हो सकता है। तो मेरे नबी ने फरमाया, जन्नत जो अली बांटेगा जहन्नम भी वही अली बांटेगा। पता चला जहन्नम में जाओगे तब भी अली के बगैर नहीं जाओ। जहन्नम भी लेने के लिए, जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास आना पड़ेगा, जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास, यानी पास तो आना है, ठिकाना कोई चाहिए, अली के पास आना। दुश्मन बन के आएगा तो जहन्नम मिलेगी, लेकिन लेना तो वहीं से, झोली तो वहीं फैलानी। अगर ठिकाना चाहिए तो झोली वही, चाहे जहन्नम ही हो। लेकिन हम सुन्नी होशियार है, जहन्नम क्यों लेने लगे? जैसी है सखी, जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूं। ये किसने कहा कि तलब से सिवा मांग रहा? ये किसने कहा तलब से सिवा मांग रहा हूं? जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूं। ये हुसैन का बाबा है, जन्नत जहन्नम जो बांटेगा। हुजूर की हदीस है, अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुल सराज से गुजरेगा, जिसको अली की चिट्ठी नहीं मिलेगी वो पुल सराज से नहीं गुजर सकेगा। लेकिन सुन्नियों एक बात ख्याल से सुनना, आज चिटिंगबाजी का दौर चल रहा है, अली के नाम पे लोग सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग अहले बैत के नाम पे सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग सहाबा के नाम पे सियासत कर रहे हैं। हम सुन्नी सियासत करने वाले लोग नहीं हैं, जिसको मानते हैं आखिरत के लिए मानते हैं। ये और बात है कि दुनिया में भी उसका फैज मिलता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहले बैत का नाम लेके सहाबा को गालियां देना, सहाबा का नाम लेके अहले बैत को गालियां देना आजकल लोगों का मशगला बन गया है। लेकिन सुनो सुनो, ये दोनों इतने
قریب قریب ہے، اتنے قریب قریب ہے، صدیق نے دیکھ کے مسکرایا علی کو، تو میرے مولا نے کہا میرے بھائی ابو بکر کیوں مسکراتے ہو؟ تو کہا رات میں نبی نے کہا کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا۔ میرے مولا نے بھی مسکرا دیا، کہا علی اب تم کیوں مسکراتے ہو؟ رات تم کو کہا علی چٹھی دے گا وہی پل صراط سے گزرے گا، اور مجھے کہا خبردار علی ابو بکر کے دشمن کو چٹھی مت دینا۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ میاں نے حدیث پڑھی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، لیکن بات اتنی ہے، بات اتنی ہے، شہر میں دروازہ ایک ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ادھر ادھر سے گھس کر کے چور اچکے پھلانگ کر کے آ جاتے ہیں اور شہروں کی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں، جنہیں دروازے سے نہیں آنا وہ ادھر ادھر سے آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، توجہ، غلطی کروں تو میرے پورا علماء سے اسٹیج ہی بھرا ہوا ہے، میرے سادات بھی موجود ہیں، عرش مقام میرے سادات موجود ہیں، میرے علماء ذوی الاحترام موجود ہیں۔ حضور نے کہا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ، جسے دروازے سے نفرت ہوتی ادھر ادھر سے کود کر بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، چوری کر کے لے جاتے ہیں پھلانگ کر ادھر ادھر سے۔ حضور نے جب علم کی بات آئی، توجہ سنیو، دھیان دینا، مشکل ہو رہی ہو تو بات کہنا آسان ہوگی انشاءاللہ، اور نسبتیں دل لگاؤ گے نا تو کوئی مشکل نہیں ہے، دل لگاؤ گے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضور نے جب علم کی بات کی تو کہا میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب ولایت کی بات کی، انا دار الحکمہ وہ علی جن بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں، حکمت کا شہر نہیں کہا بلکہ کیا کہ حکمت کا گھر ہوں، اور علی اس کا، دونوں کا دروازہ علی۔ حکمت کو کبھی مفسرین نبوت پر محمول کرتے ہیں، تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، اور چونکہ نبوت ختم ہو گئی تو ولایت پر محمول کرتے ہیں حکمت کو، ٹھیک ہے، حکمت کو ولایت پر۔ علم کی بات آئی تو کہا شہر ہوں، اور ولایت کی بات آئی تو کہا ولایت کا گھر ہوں۔ بھائی شہر میں داخل ہونے کے لیے زیادہ پابندی نہیں ہوتی، شہر میں بھائی عبد القادر باپو کا یہ شہر ہے ناپا، کوئی آئے، مسلم آئے، غیر مسلم آئے، یہودی آئے، عیسائی آئے، اور جو ہے وہ اپنا ہے بیگانہ ہے، دروازہ بنایا، دروازے سے آئے گا تو چیکنگ ہوگی، ادھر ادھر سے گھس پھان کے آیا تو۔ اسی لیے علم علی کے باغیوں کو بھی ملتا ہے، علم علی کے باغیوں کو بھی ملتا ہے، دروازے سے نہیں آنا، ادھر ادھر سے چھین چھان چھپٹا اچکا پن کر کے کچھ نہ کچھ لے لیں، لیکن لے کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اشرف علی تھانوی کس کھیت کی مولی کا نام ہے؟ ابن تیمیہ کس ذات کا نام ہے؟ بات تو اتنی ہے، اسماعیل دہلوی کس ذات کا نام ہے؟ یہ سب اچکے لوگ ہی تو ہیں، بے ادبی نہ سمجھے آپ اس کو، اس لیے کہ جو نبی کا ادب نہیں کرتے ان کی شان میں ایسی باتیں کہی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ادب اسی کو کہتے ہیں، جو محبوب کا ادب کرتے ہیں ان کا ہم ادب کرتے ہیں، جو محبوب کا ادب نہیں جانتے پھر ان کے لیے یہی ادب کے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ علم کا شہر ہوں، یعنی کہ دروازے سے نہیں آنا چاہیں گے، ادھر ادھر سے کود پھان کر آئیں گے تو علم کی کچھ ڈلیاں لے کر بھاگیں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب ولایت کی بات آئی تو کہا انا دار الحکمہ، میں ولایت کا گھر ہوں، میں ولایت کا شہر نہیں بلکہ گھر ہوں، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ علم کا شہر کہا اور ولایت کا گھر کہا، کیا پتا چلا شہر میں آنے پر زیادہ پابندی نہیں ہوتی، لیکن گھر میں اسی کو بلایا جاتا ہے جس کی شرافت پر یقین ہوتا ہے، جس کے تقوی پہ یقین ہوتا ہے، جس کی دیانت داری پہ یقین ہوتا ہے، جس کی امانت داری پہ یقین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اسی لیے دیکھے علم کا شہر ہے، کود پھاند کر کے کہیں سے بھی لے کے بھاگ گئے، عالم تو بن گئے مگر ولی نہیں بن سکے۔ اور مکاتب فکر میں عالم تو بن گئے، ولی نہیں بن سکے، کیوں؟
اس لیے کہ گھر پہ اسی کو بلایا جاتا ہے جس پہ یقین. بولو اتنوں سے دوستی ہوتی سب کو گھر کیوں نہیں بلاتے؟ جس پہ یقین ہوتا ہے اسی کو گھر بلاتے ہیں. اب پتا چلا دارالحکمہ میں اسی کو بلاتے ہیں جس پر یقین اور اعتماد ہوتا ہے. اب پتا چلا 73 میں 72 کو نہیں بلاتے، ایک ہی والوں کو بلاتے ہیں. اسی لیے تو اوروں کے یہاں محدث ملے گا، شیخ الحدیث ملے گا، عالم ملے گا، قاری ملے گا، مفتی ملے گا، لیکن غوث اعظم صرف اہل سنت میں ملیں گے. غریب نواز صرف اہل سنت میں ملیں گے. اشرف سمنا صرف اہل سنت میں ملیں گے. وارث دیوا صرف اہل سنت میں ملیں گے. صاحب البرکات صرف اہل سنت میں ملیں گے. مفتی اعظم، محدث اعظم، مجدد اعظم صرف اہل سنت میں ملیں گے. پتا چلا نبی ولایت کے گھر میں اسی کو داخل کرتے ہیں جو علی کا وفادار ہوتا ہے. اور جو گھر ہوتا ہے نا، گھر کھلا ہوا نہیں ہوتا، وہ پیک ہوتا ہے. شہر میں کود پھاند ہو سکتی ہے، گھر میں کود پھاند نہیں ہو سکتی. اس میں آنے کے لیے دروازے ہی سے آنا پڑتا ہے، اور شریف لوگ دروازے ہی سے آتے ہیں. اب پتا چلا ولی کبھی علی کے مخالف نہیں ہوئے، اور جن کو ولایت کی لذت نہیں ملی وہ علی پر باتیں کرنے لگے. وہ علی پہ بھی بات ہو سکتی ہے جس کو نبی نے کہا انتا خی فی الدنیا والآخرہ. صرف محبت میں نہیں کہا، محبت تو تھی یار، صرف محبت میں نہیں کہا، نسب بھی تو تھا. نسب بھی تو تھا، صرف محبت نہیں تھی، نسب. کہا مطلب القمرین کی حدیث ہے کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ شاخیں، میں اور علی ایک درخت کی 2 ٹہنیوں کا نام. ہم 2 ٹہنی ہیں جسے حضور نے 2 ٹہنی کہا. اس کے بعد اللہ اللہ کیا شان ہے میرے مولا کی. صدیق اکبر کا حال تو یہ تھا، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. جب محفل میں بیٹھتے تو علی کو ہی تکتے رہتے. لوگ کہتے ہیں علی علی کیا کرتے ہیں، کہتے صدیق سے پوچھ علی علی کیا کرتے ہیں. صدیق چہرہ ہی تکتے رہتے. ایک دن ان کی بیٹی نے پوچھ لیا، بیٹی کوئی معمولی نہیں، محبوبائے محبوب رب العالمین، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہو وہ عائشہ، مفتی 4 ملت وہ عائشہ، جس پہ تہمت لگے تو سورہ نور نازل ہو وہ عائشہ، وہ میری اماں جان عائشہ سلام اللہ علیہا. اچھا ابا یہ محفل میں صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ صدیق نے کہا بیٹی میں نے اپنے نبی سے سنا، ان کانوں سے سنا، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ایک بہت پیاری سی بات یاد آئی مجھے. یہ 200 سال پرانی کتاب سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس میں سے عرض کر رہا ہوں. سیدہ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ علی وہ ہیں جب یہ میرے پیٹ میں تھے. فاطمہ بنت اسد علی کی امی جان کا نام ہے. اور میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا. ہم لوگوں کو سوچتے ہیں کہ یار یہ لوگ گلو کرتے ہیں، یہ لوگ گلو. حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پہ بھی الزام لگا تھا. جب محمد آباد گئے تھے تو لوگوں نے پوچھا تھا خلفائے راشدین کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. کتاب پیش کر دی اور اہل سنت کا وہی عقیدہ پیش کیا کہ افضل البشر صدیق بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے. لیکن تینوں خلفاء کی زندگی پہ مختصر لکھا تھا اور علی کی زندگی پہ ذرا طویل لکھا. اور کچھ موقع نہیں ملا تو کہا کہ دیکھو تینوں خلفاء پہ کم لکھا اور علی پہ زیادہ لکھا. جمعہ کا دن آئے گا تو اشرف پہ فتویٰ لگائیں گے. جمعہ کا دن آئے گا اس لیے کہ شاید اس دور میں ایسے جلسے نہیں ہوتے ہوں گے، ورنہ وہ جلسہ ہی کر لیتے، کوئی کانفرنس ہی کر لیتے. جمعہ کا انتظار نہیں کرتے، وہ جمعہ کا انتظار نہیں کرتے. لیکن بہرحال اس طرح کے جلسے شاید نہیں ہوتے تھے اس دور میں. تو کہا ٹھیک ہے جمعہ کے دن فتویٰ لگائیں گے. لوگوں نے کہا حضرت مختوم کو کہا ٹھیک ہے جمعہ آنے دو. جمعرات کی رات گزری، جمعہ کی صبح طلوع ہوئی تو اتنا برسا کہ کوئی جمعہ بھی نہ پڑھ سکا. مسجد میں جا نہیں سکے، پانی بھر گیا پورا. پھر کہا چلو اس جمعہ نہیں تو آئندہ جمعہ تو لگائیں گے نا فتویٰ. اس لیے کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے
کہ جب سائیکل خریدی ہے تو پھر چلنی ہی چاہیے چاہے غلط ہی جگہ چلے، بائک خریدی ہے تو چلنی ہی چاہیے چاہے غلط جگہ چلے، لیکن بات ایسے نہیں ہے۔ غلط جگہ سائیکل چلاؤ گے تو اس کی جو ہے نا وارنٹی کم ہو جائے گی، اس کی صحت کم پہ اثر پڑے گا، بہت سارے معاملات ہوں گے۔ بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا، بات کرنے لگا، اور آج کی بات نہیں کر رہا، سے 600 سال پہلے 700 سال پہلے کی بات کر رہا۔ تو کہا ٹھیک ہے آئندہ جمعہ کو لگائیں گے، کہا ٹھیک۔ پھر کہا کہ حضرت وہ تو آئندہ جمعہ کی بات کرتے، ٹھیک آئندہ جمعہ آنے دو۔ آئندہ جمعہ یا پھر اتنا برسا کہ پانی گھروں میں بھر گیا، نکل نہیں سکے۔ پھر تیسرا جمعہ بھی ایسا ہی ہوا، ایک ہوشیار تھا بیچارہ، اس نے کہا فتوے لگانے کا دماغ سے نکال دو ورنہ زندگی بھر جمعہ ہی نہ پڑھ سکو گے، اس لیے دماغ سے نکال دو، اور اس سے پوچھو اشرف سے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے، اس لیے کہ قلم چلانے سے پہلے صاحب معاملہ سے پوچھنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیا کیوں ہے، جا کر کے پوچھو کہ ایسا کیوں کیا ہے کہ تینوں خلفاء کی خلافت کو الگ ترتیب لکھا ہے، علی کو چوتھے نمبر پہ لکھا، لیکن صفات زیادہ کیوں میں؟ لوگ کہتے ہیں علی کی فضیلت زیادہ کیوں بیان کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اعتقاد الاحباب میں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جتنی فضیلتیں نبی نے علی کے لیے حدیث میں بیان فرمائی اتنی حدیثیں کسی کے لیے بیان نہیں فرمائی، تو جب نبی نے زیادہ بیان کی ہے تو ہم بھی زیادہ بیان کریں گے، زیادہ لکھیں گے۔ لیکن اشرف سمنا عظیم شان کے مالک تھے، کہا کہ آپ نے علی کی فضیلت میں اتنے زیادہ اور آپ کیوں لکھے؟ تو فرمایا جب تو تیرے باپ کی تعریف کھل کے کرتا ہے تو میں سید کو مجھے اتنی تو اجازت ہونا چاہیے کہ علی میرا باپ ہے۔ علی باپ ہے سیدوں کا۔ جب تو اپنے باپ کی اتنی تعریف کرتا ہے تو کم سے کم بیٹوں کو تو اتنا حق ہے نا، بیٹوں کو تو اتنا حق ہے نا۔ اور پھر یہ الگ بات ہے کہ اوروں کے بیٹے بھی شان والے ہوئے لیکن کوئی اس شان والا نہیں ہوا جو علی کے بیٹے ہو، یہ خاص بات ہے۔ علی کے بیٹوں کی اور دور میں شان نرالی ہے، آپ دیکھیں۔ اور علی کی اولاد جب رہی ہر وقت سب سے افضلیت مقام پر رہی۔ حسنین کو دیکھیں، ان کے بعد امام زین العابدین کو دیکھیں، ان کے بعد امام محمد باقر کو دیکھیں، ان کے بعد جعفر صادق کو دیکھیں، ان کے بعد موسیٰ کاظم کو دیکھیں، ان کے بعد علی رضا کو دیکھیں، امام تقی کو دیکھیں، نقی کو دیکھیں، حسن عسکری کو دیکھیں۔ بڑے بڑے منصب پر تو یہی فائز ہے، حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جس کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے وہ بھی کسی اور کا بیٹا نہیں، وہ امام مہدی علی ہی کا بیٹا بن کر کے۔ یہ مولا علی کی شان ہے۔ تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی، کسی نے میرے نبی کو 40 سال میں پہچانا، کسی نے 43 میں، کسی نے 45 میں، کسی نے 50 میں، کسی نے 60 میں، کسی نے 63 میں، کسی نے ساری زندگی نہیں پہچانا۔ لیکن بات حسین کے بابا کی پڑھنے لگا ہوں، سنیو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں جب اصلاحی بیان کروں تو پورے مجمع پہ سناٹا رہے، لیکن آقاؤں کی فضیلت پڑھوں تو پھر سناٹا نہیں چاہیے، ورنہ میں فضیلت پڑھنا بند کر دوں گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں، جس کے پڑھنے سے تقدیریں بدلتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں، بدبخت جو ہے وہ خوش نصیب ہو جایا کرتے ہیں، جہنمی جنتی ہو جایا کرتے ہیں، شقی سعید ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن کوئی عقیدت سے بیٹھے بوجھ سمجھ کر نہیں، بوجھ ہوتا تو گھر جائے خدا کے لیے، کیونکہ جس پہ علی کا ذکر بوجھ ہو جائے وہ محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جب منافقت پھیل گئی اپنے اور بیگانے میں فرق کرنا ہوتا کہ مومن ہے یا منافقی، منافق تو علی 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 کرتے، ذکر علی سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے مومن ہے، چہرے بجھ جاتے سمجھ جاتے منافق ہے۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।